ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے، یہی وہ لوگ ہیں اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت چھپانے والوں کا ذکر کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ کا ذکر اور آپ کی نشانیوں کو چھپاتے تھے اور ان پر لعنت فرمائی، جو ہم پیچھے پڑھ آئی ہیں۔ پھر ان میں سے توبہ کرنے والوں کا ذکر فرمایا کہ جو ان میں سے لوگ توبہ کر لیتی ہیں۔ اب ان آیات کے اندر ان کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے اس کفر سے توبہ نہیں کی اور کفر پر اصرار کیا اور کفر پر ہی مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے توبہ نہیں کی اور کفر کے اوپر ہی مر گئے، ان کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی جو کفر پر مر گئے، جنہوں نے توبہ نہیں کی۔ تو یہاں سے بھی علماء نے یہ دلیل بیان کی کہ جس کی موت کفر کے اوپر معلوم نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، جس کا تو دلیل قطعی سے ثابت ہو جائے، جس کی موت کہ یہ کفر کے اوپر مرا ہے، اس پر لعنت کرنے کی اجازت ہے، لیکن جس کا کفر کے اوپر مرنا ثابت نہ ہو یا معلوم نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بعض کفار پر لعنت کی ہے ان کے متعلق، یعنی اگر کوئی سوال یہ کرے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کافروں کے متعلق ان کی زندگی میں کیوں ان کے اوپر لعنت فرمائی؟ اگر زندہ کافروں کے اوپر لعنت کرنا منع ہے کہ ان کا کفر کے اوپر مرنا جن کا ثابت نہیں، جن کا معلوم نہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بعض کفار پر لعنت کی اس کے متعلق تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ کفر پر ہی مریں گے۔ حضور کو معلوم تھا کہ یہ کفر پر مریں گے، اس لیے حضور نے ان کے اوپر ان کی زندگی میں ہی ان کافروں پر لعنت فرمائی کہ یہ کفر پر ہی رہیں گے اور یہ کفر پر ہی مریں گے، ان کی موت کفر کے اوپر ہی ہوگی، ورنہ عام لوگوں کو جب تک کہ دلیل قطعی سے یہ ثابت نہ ہو ان لعنت کرنا کسی کے اوپر جائز نہیں ہے۔ مثلا ابو لہب ہے، ابلیس ہے،
وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو چکے تو ان پر لعنت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اور یہ بات بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بھی کافروں کے اوپر لعنت کرنے سے روک دیا تو پھر آپ نے اس کے بعد کافروں کے اوپر لعنت نہیں کی، اس کے بعد سے جان سے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندہ کافروں پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، زندہ کافروں پر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور ان کی موت جو ہے وہ کفر کے اوپر نہ ہو بلکہ اسلام کے اوپر ہو اور ایمان لا کر ہو، اور آپ کو معلوم نہ ہو اور آپ پر اس پر لعنت کرتے رہیں تو یہ ایک گناہ ہو جائے گا جن سے۔ تو اور دوسری چیز کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کافروں پر لعنت کرنے سے منع کر دیا تو کسی اور کے لیے کب جائز ہو سکتا ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ تو حضرت ثابت بن ضحاک بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مسلمان کو لعنت کی تو یہ اس کو قتل کرنے کی مثل ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عبداللہ نام کا ایک شخص تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی شراب نوشی کی وجہ سے، کیونکہ وہ شراب پیتا تھا، اس پر حد لگایا کرتے تھے۔ ایک دن اس شخص کو جب حد لگائی جا رہی تھی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اس کے متعلق یہ کہا کہ اے اللہ اس پر لعنت کر، اس کو کتنی بار حد لگائی گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لعنت نہ کرو، بخدا تمہیں معلوم نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اب اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے جو لوگ کفر کے اوپر مر گئے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اچھا، اب نیک اعمال کے مقبول ہونے کی جو شرط ہے، نیک عمل کے مقبول ہونے کی جو شرط ہے کہ آپ کا جو نیک عمل ہے اس کے قبول ہونے میں، اس کی قبولیت کے اندر جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو آپ کا وہ نیک عمل قبول ہے۔ ایمان کے بغیر آپ جتنے مرضی نیک عمل کرتے رہیں وہ تمام عمل ضائع چلے گئے، عقارت چلی جائے گی، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نیک عمل کی ویلیو اسی وقت ہے جب کہ ایمان موجود ہو، ایمان شرط ہے۔ ایمان والوں کے نیک اعمال مقبول ہیں، قرآن کریم کے اندر ہے جی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ مرد یا عورت جس نے کوئی نیک عمل کیا بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے،
کوئی مرد کوئی عورت اگر اس نے کوئی نیک عمل کیا ہے تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ ایمان اس میں شرط ہے کہ ایمان کے بغیر نہیں، اگر وہ صاحب ایمان ہے تب اس کی وہ نیکی جو سی ہے قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ نیکیاں جو سی ہیں ضائع ہو جائیں گی۔ اچھا، اب مرد ہو یا عورت جس نے کوئی نیک عمل کیا، بشرطے وہ مومن ہو تو ہم ضرور اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور ان کے اچھے کاموں کا ان کو ضرور اجر دیں گے، ضرور اجر دیں گے، مگر شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو، ورنہ وہ جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے یا کرتی رہے اس کی ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر مومن تھا تو پھر وہ نیکیاں اس کو فائدہ دیں گی، پھر وہ نیکیاں اس کو کام دیں گی، پھر ان نیکیوں کا اس کو اجر بھی دیا جائے گا، اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تب وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیا تو بے شک اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ امام مسلم روایت کرتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، آیا اس کو یہ عمل نفع دے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا۔ وہ جتنا مرضی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، وہ جتنا مرضی مسکین لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، آپ نے فرمایا یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا، میری خطاؤں کو بخش دینا۔ تو کافروں کی جو نیکیاں ہیں یہ ضائع ہو جائیں گی، کافروں کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ایمان والوں کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، ایمان والوں کی نیکیاں قابل قبول ہوں گی اور ان کو ان کے اوپر اس کا اجر ملے گا۔ لیکن کافروں کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، نہ تو ان کو ان پر ان کو کوئی اجر ملے گا اور نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ کافروں کی جو نیکیاں ہیں نہ تو وہ ان کو کوئی اجر اور ثواب پہنچائیں گی کہ ان کو ان سے کوئی اجر مل جائے یا ثواب مل جائے، اور نہ ان کی ان نیکیوں کی وجہ سے ان کے عذاب میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی کہ وہ سوچیں کہ ہماری عذاب میں شاید کوئی کمی واقع ہو جائے ان نیکیوں کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پر اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق پیر والے دن ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، وہ بھی تو کافر تھا، پھر اس کے عذاب میں تخفیف کیوں کی جاتی ہے پیر والے دن؟ کوئی بندہ یہ اگر سوال کرے کہ جی اگر کافروں کی نیکیاں جو سی ہیں یہ ضائع ہو جاتی ہیں اور یہ نیکیاں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، کوئی اجر نہیں پہنچائیں گی، کوئی ثواب ان کو نہیں ملے گا، بلکہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی، تو پھر کوئی اگر یہ سوال کرے کہ پھر ابو لہب کو جو حدیث بخاری شریف کی ہے کہ پیر والے دن اس کے عذاب میں جو تخفیف کی جاتی ہے کیونکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی ثویبہ کو آزاد کیا تھا، جی آزاد کیا تھا، تو اصل چیز یہ ہے
کہ اس کے متعلق جو علماء نے ایک جواب دیا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی وجاہت کی خصوصیت کی وجہ سے ابو لہب جو ہے وہ اس عام قاعدے سے مستثنیٰ قرار پایا کہ عام قاعدہ حضور کے مقام، حضور کے مرتبے، حضور کی شان، حضور کی عزت اور حضور کی وجاہت کی وجہ سے کہ اس نے حضور کی میلاد کی خوشی میں اپنی باندی ثویبہ کو آزاد کر دیا، اس حضور کی وجاہت، عزت، مرتبے اور مقام اور شان اور بلندی کی وجہ سے اس کو اس قاعدے سے باہر کر دیا گیا کہ اس کو اس کی نیکی نے یہ فائدہ دیا کہ اس کے عذاب میں پیر والے دن تخفیف ہو جاتی ہے، ورنہ عام حکم یہ ہے کہ اگر بندہ مومن نہیں ہے تو کافروں کی نیکیاں نہ تو ان کو کوئی فائدہ دیں گی اور نہ ہی وہ ان کو کوئی اجر، نہ ان کو کوئی ثواب، نہ ان کو عام حکم یہ ہے کہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ نہایت رحم فرمانے والا اور بہت مہربان ہے۔ جی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کی مستحق نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کی مستحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، رحم فرمانے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام یہ ہو لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس شخص کا آخری کلام یہ ہو لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ ملا علی قاری لکھتی ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ جس شخص نے کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی، اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ شیخ محی الدین ابن عربی وہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے خود پڑھا یا کسی کے لیے پڑھا، اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی، اور اپنے لیے پڑھا تو اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ میں نے پڑھ لیا۔ شیخ محی الدین ابن عربی، اور کسی کے لیے میں نے کوئی خاص نیت نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کھانے کی دعوت میں گیا تو وہاں ایک نوجوان تھا جس کو کشف حاصل ہوتا تھا، وہ ایک دیکھ لیتا تھا
اسپرچول انلائٹمنٹ اور ریولیشن اور مینیفیسٹیشن کے تھرو کہ ہونے والے واقعات کیا ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے. تو وہ کشف میں مشہور تھا. تو کھانا کھانے کے دوران، اس دعوت کے دوران جب کھانا کھا رہے تھے تو وہ نوجوان رونے لگ گیا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کو عذاب کے اندر گرفتار دیکھ رہا ہوں، میری ماں عذاب کے اندر ہے. اب شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں ان 70,000 کلمات کا جو ثواب ہے، میں نے جو 70,000 مرتبہ کیا پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ، میں نے دل ہی دل میں اس کا ثواب اس کی ماں کی روح کو بخش دیا، اس کی ماں کو بخش دیا. وہ فرماتے ہیں ابھی میں نے اس کی ماں کو وہ بخشا ہی تھا کہ وہ نوجوان کا چہرہ ایک دم تر و تازہ اور وہ مسکرانے لگ گیا اور کہنے لگا کہ اب میں اپنی ماں کو اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں اس حدیث کی صحت کا اس نوجوان کے کشف سے یقین ہو گیا اور اس کے کشف کی صحت کا اس حدیث سے یقین ہو گیا. تو یہ حدیث پاک انہوں نے بیان فرمائی کہ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو 70,000 سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.